डोनाल्ड ट्रंप सदर के ओहदे से हटने के बाद कुछ तब्दील हुए हैं। उनकी सियासी तौर पर शख्सियत इस वक्त कैसी है जब वो दूसरी मरतबा सदर बनने के लिए रेस में शामिल है। बात करेंगे डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ हैं। मलिहा लोधी साहिबा, कहा जा रहा है 4 साल इक़्तिदार से बाहर रहकर डोनाल्ड ट्रंप एक मुख्तलिफ और ज़्यादा मैच्योर सियासतदान बनकर सामने आए हैं। आपके नज़दीक अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बनते हैं तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की नौयत क्या वही होगी जो सन 2016 से 20 के दौरान रही, या कुछ नया होगा? पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जिसने भी ये कहा है कि साबिक सदर ट्रंप बहुत मैच्योर हो गए हैं, मेरा ख्याल है उनको ज़रा उनकी इलेक्शन स्पीचेस सुननी चाहिए, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो वैसे के वैसे ही हैं जो पर्सनैलिटी उनकी पहले थी वही सामने आई है इलेक्शन मुहिम और कैंपेन के दौरान। दूसरा, मेरा ख्याल है हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए और किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका की तरजीहात में शामिल नहीं है। पाकिस्तान का अमेरिकी खारजा पॉलिसी, चाहे वो डेमोक्रेटिक इंतज़ामिया हो या रिपब्लिकन इंतज़ामिया हो, पाकिस्तान को वो उस निगाह से नहीं देखते जो वो पहले देखते थे जबकि जंगें हो रही थी हमारे खित्ते में, और फिर उससे पहले भी कोल्ड वॉर के ज़माने में। अब पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है वो चीन से है, और चीन अमेरिका की नज़र में उनका सबसे बड़ा हरीफ है। और फिर अमेरिका ने भारत को अपना पार्टनर बनाया है इस खित्ते में। तो मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों को हमें सामने रखना पड़ेगा। ये नहीं हम कह सकते कि जैसे कोई इंतज़ामिया आएगी कि उनका फोकस होगा, उनका तो फोकस होगा चीन पे, उनका फोकस होगा यूरोप पे, उनका फोकस होगा जो जंगें हो रही हैं इस वक्त, यूक्रेन, गाजा। तो पाकिस्तान उस तरह से उनके एजेंडा पे नहीं होगा। एजाज चौधरी साहब, इस पर तो बात हो गई कि अमेरिका के लिए कितनी अहमियत है या नहीं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि अमेरिका आज भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा इक़्तिसादी पार्टनर है। आपके नज़दीक वो क्या अवामिल हैं जो इस ताल्लुक को एक ख़ास दायरे से बाहर निकाल सकते हैं? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात हैं हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं, लेकिन पीपल टू पीपल ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा से स्टडी रहे हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उन ताल्लुकात को बहरहाल चलने दिया जाए, थोड़ा आगे बढ़ाए जाए। मिसाल के तौर पर तजारत है, सरमायाकारी है, तालीम है, हेल्थ का जो शोबा है, सेहत का, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो अमेरिका तो चाहेगा, और पाकिस्तान की पॉलिसी भी ये सही है कि सारे मुल्कों के साथ, सारी बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। यकीनन चीन बहुत ही हमारा ज़बरदस्त दोस्त है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। तो असल में सफारतकारी की कामयाबी यही है कि हम दोनों मुल्कों के साथ कैसे अपने ताल्लुकात कायम रख सकते हैं अपने मफादात की बुनियाद पर। असल बात यह है कि कसौटी ये हो कि आपके अपने जो मफादात हैं उनकी बुनियाद पर आपने ताल्लुकात उस्तवार करने और आगे बढ़ाने। मलिहा लोधी साहब, पाक अमेरिका ताल्लुकात इक़्तिसादी से ज़्यादा दिफाई नौयत के हामिल रहे हैं, और आपका कहना भी है कि उनकी अहमियत और हवालों से है। ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान अगर सरमाकारी चाहता है तो पहले अपना घर ठीक करे। आपके नज़दीक अमरीकी सरमाकारी को राग़िब करने के लिए पाकिस्तान को कोई इक़दामात करने की ज़रूरत है? क्या इक़दामात हो सकते हैं जो पाकिस्तान कर सकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सबसे बड़ा जो सरमायाकार पाकिस्तान में है, फॉरेन इन्वेस्टर, वो इस वक्त चीन है। अमेरिका की जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बरसों से कम होती गई, और अब तो ना होने के बराबर है। तो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, चाहे वो अमेरिका से हो या किसी और मगरबी ममालिक से हो, उसके लिए तो पाकिस्तान को पहले अपना जो मुआशी बहरान है उससे निकलना होगा, और वो बहरान ख़त्म नहीं हुआ। एक IMF का लोन अगर आ जाता है तो उससे इकोनॉमिक बहरान ख़त्म नहीं होता। तो पाकिस्तान को पहले तो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है, उसको मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके बाद ही हम देखेंगे कि कहीं से इन्वेस्टमेंट आती है, चाहे वो अमेरिका से आए या कहीं और से। और फिर ये कि जब तक हमारे अपने बिजनेसमैन नहीं इन्वेस्ट करेंगे मुल्क में, तो बाहर के क्यों करें? जी, एजाज चौधरी साहब, बानी PTI को हटाए जाने से कुछ अर्सा पहले साइफर का इशू था। इसने दोनों मुल्कों में किसी हद तक तनाव की सी सूरत हाल पैदा की। क्या दोनों मुल्कों के सिफारतकार अब बेहतर फ़ज़ा में आज़ादाना सोच का तबादला कर पा रहे हैं इस वक्त जो हालात जारी हैं, या मोहतात रवैया इख्तियार किया जा रहा है? चूँकि आम तासुर है कि जब सीनियर सिफारतकार एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत सी चीज़ों पर बेलाग बातचीत उस वक्त होती है।
جی بالکل، وہ سینئر سفارتکار اب بھی ملتے ہیں، اسی طریقے سے مل رہے ہوں گے، سائفر ٹیلی گرام بھی بھیج رہے ہوں گے. وہ ایک انوکھا واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے بہت پولیٹیسائز ہو گیا یہ معاملہ، ورنہ یہ معمول کا عمل تھا کہ آپ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کی ریلیشن شپ ہے اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ امریکہ کے اندر میرا نہیں خیال کہ اتنی زیادہ دلچسپی ہے کہ پاکستان کے داخلی حالات کدھر جا رہے ہیں. ہاں اگر ان کو یہ محسوس ہو کہ پاکستان نے ایسی کوئی پالیسی لے لی ہے جس سے امریکہ کے مفادات کو، ان کی انڈو پیسفک اسٹریٹجی یا دوسرے مفادات کو بہت زیادہ ضد پہنچ رہی ہے، یا یہ کہ کوئی ہندوستان پاکستان کا کلیش ہو رہا ہے، تو پھر تو شاید وہ اپنی کوئی رائے ظاہر کریں. ادروائز وہ چاہیں گے یہی کہ پاکستان سٹیبل ہو اور اقتصادی لحاظ سے مضبوط ہو اور خطے میں سٹیبلٹی کا باعث بنے، اور میرے خیال میں ہماری بھی پوری کوشش یہی ہونی چاہیے. نغمانہ صاحبہ، سائفر کی کہانی میں جان ہو یا نہ ہو، امریکہ میں سکھ رہنماؤں کو قتل کرنے کی سازش میں بھارتی حکام کے ملوث ہونے کی کہانی میں ضرور جان ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پر امریکہ اس انداز میں بھارت سے مخاطب نہیں ہے جیسے عمومی طور پر توقع کی جائے اتنے بڑے انکشافات ہونے کے بعد. کیا دشمن کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے والے کے معیار مختلف ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک انٹرنیشنل ریلیشنز کا تعلق ہے تو یہ ہمارے ذہن میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ پولیٹکس میں موریلٹی تو از اے ٹول، وہ آپ جس طرح چاہے اس کو موڑ کے یوز کر لیں. تو بیسکلی لوگوں کا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس وقت جب کہ چین بالکل ایک عالمی طاقت بن کے سامنے ابھر کے آ گیا ہے، اور ابھی چند سالوں کی بات ہے، ایک دہائی کی بات ہے میکس 2، کہ وہ سب سے بڑی طاقت بن کے ابھرے گا. تو ظاہر سی بات ہے اس کو کاؤنٹر ویٹ کرنے کے لیے انہوں نے انڈیا کو پہ اتنی محنت کی ہے پچھلے 20-25 سالوں سے، اور ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا اسٹریٹجکلی ان کی سارٹ آف انفلوئنس میں ہو. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ موریلٹی کو تو نہیں دیکھیں گے. موریلٹی کو دیکھیں تو کشمیر کا آپ دیکھیں کتنا ظلم ہوا ہے وہاں، کتنی ابھی تو انہوں نے لٹرلی انیکسیشن کر لی ہے. تو دنیا نہیں بولی، نہ یورپ بولا ہے، نہ امریکہ بولا ہے. اسرائیل میں جو ہو رہا ہے نہ امریکہ بول رہا ہے، وہ غازہ میں جو اسرائیل کر رہا ہے نہ امریکہ بول رہا ہے، نہ یورپ کی باقی طاقتیں اس طرح بول رہی ہیں. تو موریلٹی کو کائنڈلی سائڈ پہ رکھ دیجئے. اور یہ امریکہ کا اس وقت اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے کہ وہ انڈیا کو ان گڈ ہیومر رکھے. حالانکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے یوکرین وار میں انڈیا نے امریکہ کے فیور میں تو ووٹ نہیں دیا، انہوں نے ایبسٹین کیا کیونکہ ان کے رشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں. تو کس حد تک امریکہ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ انڈیا پوری کر پائے گا یہ تو ٹائم بتائے گا. لیکن ایٹ دا مومنٹ جس طرف حالات جا رہے ہیں، امریکہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ بالکل انڈیا سے ہاتھ دھو لے. تو وہ نیچرلی اس کو گڈ ہیومر میں رکھنے کے لیے اس طرح بات تو نہیں کرے گا کہ جیسے وہ اور ممالک سے بات کرتا ہے. بہت بڑی مارکیٹ ہے، بہت بڑی انویسٹمنٹس ہیں، اور بہت مطلب ان کا اپنا ایک بہت بڑا ملک ہے. تو انڈیا کو اسٹریٹجکلی اس وقت ان کی ضرورت. اس سے پہلے کہ ہم شو کے اختتام کی جانب بڑھیں، ہم نسیم حیدر سے پوچھیں کہ نسیم، سب سے زیادہ جو تحریک انصاف کے حامی ہیں پاکستان میں اور بیرون ملک بھی، اور خاص طور پر امریکہ میں، وہ تو یہ پکی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنتے ہیں تو اس معاملے میں بڑی پیش رفت ہوگی، بانی پی ٹی آئی پاکستان میں رہا ہو سکتے ہیں. واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، دو کنٹریز کے درمیان یا دو لیڈرز کے درمیان جو بھی ہو، اس ریلیشن شپ کو مطلب ہیٹرز یا لورز کی ریلیشن شپ میں نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے کہ جب ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ میرے دوست ہیں، ویری پاپولر پرائم منسٹر، اور یہ کہ ٹریڈ بھی بڑھائیں گے. لیکن اس کے بعد دیکھنا چاہیے کیا ہوا. کیا انہوں نے اپنے دور میں کوئی ٹریڈ بڑھائی؟ ایسے کوئی بڑی سٹیپ نہیں سامنے آیا. کیا بانی پی ٹی آئی کے جیل میں جانے کے بعد انہوں نے کوئی ان کے لیے بڑے سٹیٹمنٹس جاری کیے؟
نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ مینز بزنس, جیسے میں نے پہلے کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاملا ہیرس آئیں یا ٹرمپ, دونوں صورتوں میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہاں اگر ٹرمپ آتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز جو اس وقت ہماری گورنمنٹ جو اس وقت ہوگی پریزنٹ وہ اگر نہیں کر پا رہی اور ہمارے کوئی اپوزیشن لیڈر وہ کر سکتا ہے, تو ممکن ہے کہ وہ اس کو مطلب منور کرنے کی کوشش کریں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ رہائی ایسے ممکن ہوتی ہے. نغمانہ ناہید صاحبہ, سفارتی پہلو سے آپ ہمیں بتائیے کہ کاملا ہیرس صدر بنتی ہیں یا ٹرمپ صدر بنتے ہیں, بانی پی ٹی آئی کے سیاسی مستقبل پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے سفارتی تناظر میں؟ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں عرض کرنا چاہوں گی کہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ جی بیرونی طاقتوں کو ہمارے انٹرنل افیئرز میں جو ہے بالکل مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور ہم جانے اور ہمارا کام جانے, تو یہ تو سوال بنتا ہی نہیں ہے. بھئی ہمارا ملک ہے, ہم خود دیکھیں گے اب اس میں کاملا ہیرس آئے یا ٹرمپ آئے, ہم اس کو اپنی انٹرنل پولیٹکس سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ اگر وہاں پہ لیڈرشپ چینج ہو جائے گی تو جو ہمارے اپنے اصول قاعدے قانون ہے, جو ہمارے اپنے معاملات ہیں, وہ ہم ان سے ڈکٹیشن لے کے چینج کرنا شروع کر دیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا. تو یہ تو اسی طرح ہے کہ جیسے پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ جی ہماری ریجیم چینج کر دی ہے انہوں نے, ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا. تو یہ تو وہی بات ہے کہ جی وہ آئیں گے تو اس کو چھڑا دیں گے. تو پلیز اپنی انسٹیٹیوشنز کو, اپنی جوڈیشری کو, اپنے پولیٹیکل نظام کو ہمیں خود اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے, اور نہ ہی اپنے ملک کو اتنا ہلکا لینا چاہیے کہ جو ہمارے اپنے انٹرنل معاملات ہیں ہم ان کو سلجھانے کے لیے اور ان کی اورینٹیشن دیکھنے کے لیے دوسرے ملکوں کی طرف دیکھیں. کیوں؟ ہمیں چاہیے کہ یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے, اس کو ہم خود ساری جماعتیں مل کے, پولیٹیکل پارٹیز مل کے شمول پی ٹی آئی, اس کو ہم حل کریں. پولیٹیکل چیزیں پولیٹیکل اس پہ حل ہوں گی, جوڈیشل چیزیں, لا کی چیزیں کورٹ میں حل ہوں گی. تو میرے تو خیال سے یہ بہتر ہے کہ ہم اپنے انٹرنل چیزوں کے لیے دوسرے ممالک کی طرف دیکھیں اور امید رکھیں کہ وہ آ گیا تو فلانی پارٹی کو سپورٹ کرے گا. ایسے نہیں ہوتا. لوگوں کے تعلقات ملکوں سے ہوتے ہیں, انڈیویجول پولیٹیکل پارٹی سے اس طرح نہیں ہوتے. اعزاز چودھری صاحب, آپ کیا متفق ہیں اس بات سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر صدر بنتے ہیں تو اس صورت میں پاکستانی سیاست میں کوئی ڈرامائی تبدیلی آئے گی, اور خاص طور پر یہ پہلو بھی کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بھی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے امریکہ کی طرف سے؟ میں نہیں سمجھتا جی, میرا نہیں خیال. جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ وہاں پہ اس بات سے کوئی نہیں ہے کہ پاکستان میں کس کی حکومت ہے. جس کی بھی حکومت ہے, اگر ان کے مفادات ہمارے مفادات کے ساتھ کنورج کریں گے تو وہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے. ماضی میں بھی ایسا ہوتا آیا, تو کوئی وجہ نہیں کہ مستقبل میں ایسا نہ ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں ان کو محسوس ہوا کہ ان کے مفادات جو خطے میں ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ بڑا کلیش آ رہا ہے, پھر وہ یقیناً اپنی پالیسی میں زیادہ جسے کہتے ہیں نا ٹف سٹانسز لیں گے, کچھ تھوڑی ہاسٹیلٹی بھی آ جائے گی. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس بات سے ان کو زیادہ فرق پڑتا ہے کہ پاکستان میں کون سی حکومت قائم ہے. بہت شکریہ آپ کا. تمام مہمانوں کا آج کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے شکریہ.